अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ऐश के जुनून अरफ़ा ख़ान आखिरी किस्त के साथ हाजिर हैं जी। इस नावल को भी हम लोग अब जल्दी जल्दी एंड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड में हो गई है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अचानक से चंद अफराद कॉरिडोर से आते हुए दिखाई दिए। भारी बूटों की आवाज़ पर सभी गार्ड्स चौकन्ना होकर खड़े हो गए। गार्ड्स ने इन ऑफिसर्स को सल्यूट किया और गार्ड मुस्तैदी से आगे बढ़कर अलीना के सेल का दरवाज़ा खोलने लगा। अलीना की चीखों पुकार अभी भी सुनाई दे रही थी। जब सेल के दरवाजे पर होती, खटर पटर ने उसकी चीखों पुकार को खामोश किया। अपने आप को खोलने की कोशिश करती अलीना के वजूद में ठहराव आ गया और अलीना का वजूद लम्हे भर को साकत हो गया। कौन हो तुम? अलीना के अंदाज में बेचैनी वाज़ेह महसूस की जा सकती थी। अलीना को भारी बूटों की आवाज़ ने खामोश किया। बहुत सारे बूटों की आवाज़ करीब तरीन हो रही थी। फराज ने हाथ आगे बढ़ाकर अलीना की आंखों पर बंधा स्याह रंग का कपड़ा खोल दिया। अलीना की आंखों से पट्टी हटते ही अलीना ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई। बार बार पलकें झपक कर उसने मंजर वाज़ेह किया। सामने ही फराज खड़ा था। अलीना को वो शख्स देखा भाला लगा। तुम्हें मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? अलीना यह याद करने की कोशिश की। फराज ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। देखा भी हुआ है और जलील भी बहुत किया था। ये थप्पड़ उस बेइज्जती का बदला है। फराज ने दांत कचकचाते हुए कहा। कौन सी? अलीना के लब फड़फड़ाए। सारा की चाय तो याद ही होगी तुम्हें। इसी चाय को ज़ाया करने पर कितना जलील किया था। फराज के पीछे हटते ही शाहनवाज सामने आया। तुम? अलीना तो इस चेहरे को लाखों में पहचान सकती थी क्योंकि वो अलीना का मुस्तकिल ड्राइवर बना हुआ था। बिल्कुल मैं। शाहनवाज मुस्कुराते हुए सामने से हट गया। जुनैद तुम? अलीना का सर चकरा गया। अकबर जो कि जुनैद के नाम से अलीना से क्लोज हुआ था और इसका सारा डेटा निकलवा लिया था। अकबर मुस्कुराते हुए अलीना को वेलकम कहता साइड पर हो गया। आयान के सामने आते ही वो आयान को पहचानने की कोशिश करनी। ऐसे नहीं याद आऊँगा, आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। आयान ने एक अलीना को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। ये इस बात की सज़ा है जब तुमने मेरी बीवी के पास से उठाया था। ना तुम सारा के पास अपना वो 3rd क्लास केक लेके जाती और ना मुझे अपनी बीवी के साथ डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ता और ना मुझे अपनी बीवी को नाराज़ करना पड़ता। लेकिन फिर भी देखो, मैंने तुम्हें कितना टेस्टी बर्गर खिलाया था। और कम ऑन बॉयज़, इतना गुस्सा ना करो। इस बेचारी को क्या पता था कि तुम लोग कौन हो? अली मुस्कुराते हुए आयान और फराज के कंधे पर हाथ रख कर गोया हुआ। बाकी सब मुस्कुराते हुए अली को देखने लगी। अली तुम, ये सब क्या था? खोलो मुझे। तुम तो मुझे छुपाने वाले थे ना, तो मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? बिल्कुल, मैं तुम्हें रूपोश करने वाला था। देखो, मैंने अपना वादा निभाया और देखो मैंने तुम्हें रूपोश कर दिया। अब तुम यहाँ महफूज हो। शहराज हमदानी तो क्या, शहराज हमदानी के कुत्तों को भी खबर नहीं होगी कि तुम मेरे पास हो। बिल्कुल यासर और हानिया की तरह। और तुम्हें तन्हा नहीं रहने दूंगा। कैसर और फिर शहराज हमदानी को भी यहाँ पर आना है। अली तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अलीना ने रोते हुए कहा। इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकते हो? अलीना ने चीखते हुए कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम धोखा सारा को, राहिम को, अली को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकती हो। और फिर कैसर और हानिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अली तुम ये इस वक्त सारा की वजह से कर रहे हो ना? वो अच्छी लड़की नहीं है। अलीना ने पैंतरा बदला। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं अली किसी का उधार नहीं रखता। अली ने अपना हाथ ठोड़ी के नीचे ले जाकर खुजली की और फिर उसके हाथ पर मांस आ गया। अलीना ने तकलीफ से आंखें सुकेड़ी जब वो मांस अली ऊपर की तरफ लेकर गया और सर के बास ले जाकर किसी मास्क की तरह पूरा उतार दिया। राहिम, अलीना पर तो जैसे कमरे की छत ही गिर गई। यस माय डियर अलीना, मैं हूँ मेजर राहिम अली सिकंदर। उसे कहते हैं टिट फॉर टैट। राहिम, तुम इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं कर सकते, वो भी इस बिच सारा के लिए। अलीना गुस्से से चिल्लाई। राहिम ने अलीना की गर्दन दबोच ली। अलीना को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मेरी बीवी का नाम अपनी नापाक ज़बान से मत लो, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा और तुमने वो अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बिच पता है कैसी होती है? तुम्हारे जैसी, हूबहू तुम्हारे जैसी। बीवी? सारा तुम्हारी बीवी है? अलीना को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। बिल्कुल, वो भी आज से नहीं, बहुत पहले से। राहिम, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से, बल्कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। ना ना, पहले दिन तो सारा को देखकर तुम्हारे इरादे डोल गए थे और मुझे इसी वक्त तुम खटक गई थी।
مجھ پر دھیان تو تمہارا بہت بعد میں گیا ہے، جب تم سارا کو اکیلا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں لفٹ نہیں کرائی تو تم نے اس مہم میں افریدی کو بھیجا۔ اس کا پہلا بکرا میں تھا۔ جب میں نے اسے گھاس نہیں ڈالی تو وہ سموسہ لے کر پہنچ گئی۔ تمہارا یہ پلان بھی فلاپ ہوا، تو پھر تم نے ہینا کو چاکلیٹ دے کر بھیج دیا تاکہ وہ سارا کی چاکلیٹ سے ریپلیس کر دیں۔ تمہیں لگا مجھے پتہ نہیں چلا گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، سارا کے ہر منٹ پر میری نظر تھی۔ تم نے تو سارا کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنی USB میں پکچرز بھی رکھی تھی، لیکن میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی۔ یہاں تمہارا یہ پلان بھی ناکام رہا، اور باقی کی کہانی تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ کیسا لگا اپنا انجام؟ جاننا چاہو کہ تمہارے دوست کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ راہم نے ہاتھ کے اشارے سے فراز سے موبائل لے کر علینا کے آگے اسکرین کی، جہاں یاسر اور ہانیہ کی ویڈیو نظر آ رہی تھی، جو زخمی حالت میں نڈھال سے کرسی پر بندھے ہوئے تھے۔ راہم پلیز مجھے معاف کر دو، تم جیسا کرو گے میں بالکل ویسا کروں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ میں سارا سے بھی معافی مانگ لوں گی، پلیز مجھے جانے دو، پلیز چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اب اپنی سارا کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اب تم اکبر کے پاس جاؤ گی، وہ تمہاری مہمان نوازی کرے گا، بہت اچھی مہمان نوازی کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں اس کے خیال رکھنے کا انداز پسند آئے گا۔ اوور ٹو یو اکبر، راہم نے علینا کی کرسی کے پیچھے کھڑے اکبر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے سر تسلیم خم کیا۔ راہم نے سیل سے باہر قدم بڑھا دیے، پھر کوریڈور سے باہر اور پھر اس عمارت سے باہر، جہاں اس کی کھلکھلاتی زندگی، اس کی سینورینا اس کی منتظر تھی۔ پیچھے علینا راہم کو پکارتی رہ گئی۔ راہم میری بات سنو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، علینا چلا رہی تھی۔ بہت بری بات ہے، تمہیں میرے خلوص پر کوئی شک ہے؟ مجھے خود کو ثابت کرنے کا موقع تو دو۔ اکبر کی آواز سنتے ہی علینا سن پڑ گئی۔ اکبر نے ایک ہاتھ سے علینا کی کرسی کو اتنی زور سے گھمایا کہ صرف سیل ہی نہیں کہ پورا کوریڈور علینا کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ رات گئے اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے ڈور ان لاک کر کے جب قدم لاؤنج میں رکھا، لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے سارا اور باقی سب کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آدھی رات کو وہ لاؤنج میں سب کیوں تھے؟ راہم نے سوچا۔ بہت تھکاوٹ کے باوجود اس کی حسیات الرٹ ہوئی۔ وہ صبح سے گھر سے نکلا تھا۔ یہ گڑبڑ کب سے تھی؟ کسی نے اسے بتایا کیوں نہیں تھا کچھ؟ باہر تو سب نارمل تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ میں گن تھامی۔ وہ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے سوئچ بورڈ کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اس کی طرف گن کر دی۔ اسی وقت لائٹ آن اور پری کی چیخیں گونج اٹھیں۔ ہیپی برتھ ڈے بھائی، پری نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ راہم بھی ہنس پڑا اور واپس گن اندر رکھ لی۔ کیا بھائی آپ کو سرپرائز بھی نہیں دے سکتے؟ ہر وقت ڈینجر موڈ میں ہوتے ہیں آپ۔ ابھی جو آپ کی برتھ ڈے وش کی تھی، پھر ہر سال آپ کی برتھ ڈے کے ساتھ میری برسی منائی جاتی، پری نے ہولتے ہوئے کہا۔ راہم جو بہن کو ساتھ لگائے کھڑا تھا، اس کی سر پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ کچھ بھی بولتی رہتی اور ریان کے ساتھ رہ کر، راہم نے ڈپٹا۔ ہیپی برتھ ڈے، سارا نے وش کیا۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا۔ سکندر صاحب اور اسما بیگم سے وش لے کر، ان سے ڈھیروں دعائیں لے کر وہ بہت خوش تھا۔ اسے تو اپنا برتھ ڈے یاد ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں جلدی آ جاتا۔ کب سے آپ لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں؟ راہم شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں برخوردار، اگر ہم تمہیں بتا دیتے تو بچیوں کا سرپرائز خراب ہو جاتا۔ یہ تمہیں سرپرائز وش کرنا چاہتی تھی، سکندر صاحب نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم نے محبت سے مسکراتے ہوئے اپنی سنورینا اور بہن کو دیکھا، جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یار بھابھی، آئندہ انسانوں والا وش کریں گے۔ ہارٹ فیل ہو جانا تھا، ابھی تک دھک دھک کر رہا ہے میرا دل۔ پھر کچھ بھی بول رہی ہوں ماہم، اسے کچھ سمجھایا کریں، جو دل میں آتا ہے بولے جاتی ہے، راہم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اور تم دونوں جیسے چاہے مجھے وش کر سکتے ہو، تم دونوں کو اجازت ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسے ہی تھوڑی چلا دینی تھی، مجھے فکر ہوئی تھی تم لوگوں کی، راہم نے محبت سے کہا۔ اچھا راہم، ایک بات تو بتاؤ، گن لوڈڈ تھی؟ سارا نے مسکراتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ راہم ہنس پڑا۔ آئیں بھائی، کیک کٹ کرتے ہیں، پری نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ سب مسکراتے ہوئے ٹیبل کی جانب بڑھے۔ کیک تو بہت مزے کا لگ رہا ہے، راہم نے دیکھتے ہی تعریف کی۔ چاکلیٹ کیک پر ہیپی برتھ ڈے میجر لکھا تھا۔ راہم نے کیک پر نائف پھیری اور سب کو کھلایا۔ کیک سچ میں بہت مزے کا ہے، سکندر صاحب نے تعریف کی۔ بھابھی کمال ہو گئی، پری بھی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیک واقعی بہت ٹیسٹی ہے، راہم نے کیک کی تعریف کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ سارا نے بنایا اتنا یمی کیک، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا اور سارا کو محبت سے ساتھ لگایا۔ سارا نے خوش ہوتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تھینک یو سو مچ گائز فار دس ونڈرفل سرپرائز، راہم نے محبت سے اپنی فیملی کو دیکھا۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، اب ہم سوئیں گے، بہت تھک گئے ہیں۔
सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पियो, अब हम चलें। अस्मा बेगम ने प्यार से कहा और वो दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं भी नहीं पीऊँगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आप 15 मिनट भी और लेट होते तो मैंने वहीं बटन के पास सो जाना था, परी ने हंसते हुए बताया। इसकी बात पर वो दोनों भी हंस पड़े। ओके बाय। परी हाथ हिलाती हुई ऊपर भाग गई। मेजर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी लाती हूँ, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहिम ने इसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। थैंक यू सो मच माय लव। राहिम ने उसकी नाक से नाक मस की। राहिम ने उसकी आंखों पर बूसा दिया जिसमें सिर्फ इसका अक्स वाज़े था। बहुत थक गए हो? सारा उसके हिसार में मुकीद पूछ रही थी। बहुत ज़्यादा। राहिम ने उसकी कमर के गिर्द हिसार मज़ीद तंग किया। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ, तुम पियोगे तो फ्रेश हो जाओगी और नींद भी अच्छी आएगी, सारा ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। तुम साथ हो तो सारी थकावट उतर जाएगी, राहिम ने मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए इससे कहा। राहिम और सारा कुछ लम्हे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर राहिम मोहब्बत से उसके चेहरे पर झुक गया। आज की सुबह सिकंदर विला में मामूल के मुताबिक हुई थी। सब अफराद नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे और हल्की फुल्की गपशप के साथ नाश्ता कर रहे थे। तो बरखुरदार, आज के दिन की तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं? सिकंदर साहब राहिम से मुखातिब थे। डैड, नाश्ते के बाद तो बिज़ी हूँ, शाम को फ्री हूँ, राहिम ने बताया। आपको कोई काम है? राहिम ने मज़ीद पूछा। हाँ, आज परी के फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो मैं और तुम्हारी माम वहाँ जा रहे हैं। सारा घर पर अकेली होगी। तुम कब तक आ जाओगे? सिकंदर साहब ने संजीदगी से पूछा। आपको कब तक जाना है? राहिम ने काफ़ी का सिप लिया। 7 बजे, सिकंदर साहब ने बताया। मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा, आप लोग इसी होकर अपना प्लान कैरी ऑन करें, राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच भाई, परी ने खुश होते हुए कहा। और कोई हुक्म मैम? राहिम ने शरारत से पूछा। नहीं, हुक्म तो भाभी करेंगी, परी ने शरारत से कहा। मैं तो इसके हुक्म का गुलाम हूँ, राहिम ने शरारत से सारा को छेड़ा। हाँ, मान ही ना लो तुम मेरी, सारा ने हंसते हुए हाथ झलाया। कभी कभी तो मान लेता है बेटा जी, अस्मा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा ब्लश कर गई और सब मुस्कुरा दिए। राहिम की गाड़ी घर के रास्ते पर गामजन थी। सेनोरिना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वंडरफुल इवनिंग, राहिम ने जानदार मुस्कुराहट के साथ कहा। सारा मुस्कुरा दी। राहिम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और फूलों वाले से गजरे दे दिए। राहिम ने मुस्कुराते हुए सारा की तरफ हाथ बढ़ाया। सारा ने मुस्कुराते और शर्माते हुए हाथ आगे किया। राहिम ने गजरे इसकी हाथों में पहना दिए। थैंक यू, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहिम ने इसके हाथों को अपने लबों से लगाया। सारा ब्लश कर गई। राहिम मुस्कुरा दिया। गाड़ी एक बार फिर अपने सफ़र पर गामजन थी। राहिम ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा हुआ था। सारा मुस्कुरा दी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, राहिम ने मोहब्बत से कहा। एनीथिंग फॉर यू मेजर, सारा ने भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खाला का फ़ोन आया था, माम को पूछ रही थी तुम्हारा कि कब वापसी है। राहिम और सारा चिप्स खा रहे थे। सारा ने मोबाइल साइड पर रख दिया। फिर सारा ने पूछा। मैंने कह दिया है कि तुम अभी नहीं जाओगी, राहिम ने बताया। तुम्हारा केस कितना रहता है? सारा ने पूछा। तुम्हें मुझसे दूर जाने की जल्दी है? राहिम ने मसनूई अफसोस से कहा। नहीं भी, कुछ ना बोलो, सारा ने नाराज़गी से कहा। केस तो समझ लो सॉल्व हो चुका है, राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 हफ्ता रहता है, अब हमारा अगला टारगेट कैसर है, राहिम ने संजीदगी से बताया। सारा का दिल डूब कर उभरा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, सारा ने संजीदगी से दुआ दी। आमीन, राहिम ने कहा। तो फिर मेजर, मैं घर वापस? कुछ देर बाद सारा ने खुद को कंपोज करते हुए पूछा। तुम घर में ही हो? राहिम ने इसके लहजे का डगमगाना महसूस किया और वो ये भी समझ गया था कि वो कंट्रोल कर रही है। नहीं, मेरा मतलब है कि सारा कुछ कहने लगी थी कि इसके बाकी के अल्फाज दम तोड़ गए। सारा अपने कमरे में पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी जब राहिम कमरे में आया और दरवाजे पर ही थम गया। आ जाओ राहिम, रुक क्यों गए, सारा ने दुपट्टा सेट करते हुए कहा। राहिम की नज़र सारा पर से हटने से इनकारी थी, जो ब्लैक कलर की मैक्सी में ब्लैक ही पजामा और हमरम दुपट्टा ओढ़े उसकी तरफ मुड़ी। लाइट सा मेकअप किए, रेड नेल पेंट लगाए, राहिम के ही गिफ्ट किए हुए डायमंड ईयरिंग्स और ब्रेसलेट पहने, रेशमी लंबे बालों को कमर पर खुला छोड़े हुए था। दूधिया पाँव में ब्लैक नाजुक हील पहने उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, राहिम ने सराहा। सारा ने मुस्कुराते हुए राहिम को देखा, जो ब्लैक पैंट कोट और वाइट शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए, बाएं हाथ में ब्रांडेड रिस्ट वॉच पहने खुशबुएं बखेरता। वह हर दिल पर हुकूमत करने का हुनर रखता था। राहिम मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी पर झुका था। सारा, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तुम तब तक एंजॉय करो,
राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा ने मुस्कुराते हुए सारा इस बात में हिला। सारा स्टेज की तरफ मुतवज्जो हो गई जहाँ पर डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। सारा वो डांस देखने लगी। सारा के पास इस वक्त एक लड़की आकर बैठी। उसने गर्दन मोड़कर देखा जो उसे देखकर मुस्कुराई। सारा भी मुस्कुरा दी और दोबारा से सामने देखने लगी। वो लड़की जूस के छोटे छोटे सिप ले रही थी कि अचानक उसके हाथ से जूस का गिलास छूट गया। जूस सारा की ड्रेस को ख़राब कर गया। सारा बिला इरादा ही खड़ी हो गई और अपने ड्रेस पर हाथ फेरने लगी। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो लड़की शर्मिंदा से सॉरी कर रही थी। उसने सर में हिलाया। आई एम सॉरी। वो फिर से बोली। इट्स ओके। सारा ने मुस्कुराते हुए फॉर्मेलिटी निभाई। थैंक यू। वो लड़की मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अजीब लड़की है, सारा बड़बड़ाई। सारा ने गर्दन घुमाकर राहिम को ढूंढना चाहा जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो उसे आधे घंटे का बता कर गया था और अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे। सारा को अपने कपड़ों से कोफ्त होने लगी। उसने उकताकर राहिम का नंबर डायल किया जो पहली बेल पर काट दिया गया। सारा समझ गई कि वो बिज़ी है। उसने बिला इरादा फराज को रश में ढूंढना चाहा लेकिन वो भी नज़र नहीं आया, या शायद सिर्फ उसे नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसने व्हाट्सएप किया। मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, मेरे ड्रेस पर जूस गिर गया है। सारा ने मैसेज टाइप की सेंड कर दिया। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आहिस्ता से चलती कॉरिडोर से होते वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक गाने की आवाज़ गूंज रही थी। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स मौजूद थे जो बातों में मगन थे या फिर पिक्चर्स लेने में मसरूफ़ थे। वो वॉशरूम जाकर जल्दी से ड्रेस साफ़ करना चाहती थी। वो वॉशरूम आई जहाँ एक लड़की मुस्कुराती हुई उसे देखकर बाहर चली गई। सारा को अजीब लगा इसका मुस्कुराना। उसे इसके मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई। सारा ने कंधे उचकाए। उसने वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर टैप ऑन किया और हाथ गीला किया, फिर हाथ फेरते हुए ड्रेस साफ़ करने लगी। उसे दरवाज़ा बाहर से बंद होता महसूस हुआ। सारा ने झटके से सर उठाकर देखा। उसके मकरूह चेहरे का वाज़ेह अक्स उसकी नज़रों के सामने था। सारा ने झटके से पलट कर देखा कि शायद ये इसकी आंखों का धोखा हो, मगर वो वैसे ही मकरूह हंसी लिए उसके सामने खड़ा था। राहिम सारा को बिठाकर अपने टारगेट की तरफ गया। आज उन्होंने इस पार्टी के बहाने से किडनैप होने वाली लड़कियां पकड़नी थी। वो लोग काफ़ी देर अपनी पोजीशन संभाले खड़े रहे। काफ़ी देर बाद इनका टारगेट इन्हें नज़र आ गया। उसने सबको इनकी पोजीशन संभालने का कहा और फराज को भी बुला लिया। इसी लम्हे राहिम का फ़ोन रिंग हुआ। सारा की कॉल थी और उसने कट कर दी क्योंकि इस वक्त वो बहुत नाजुक सूरत हाल संभाले खड़ा था। वो लोग इन लोगों तक रसाई हासिल कर चुके थे और अगवाकारों को हेडजेल भेजा गया और लड़कियां भी बाजियाब करवा ली गई थीं। लड़कियों को बहिफाजत हेड ऑफिस ले जाया गया। इनका बयान जो लेना था। राहिम इन सब काम को अपनी निगरानी में करवा रहा था जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। अकबर की कॉल थी। उसने अकबर की कॉल रिसीव की। सर, मैम नहीं है यहाँ पर, कहीं पे भी नहीं है। अकबर ने फौरी बताया। अल्फाज थे या धमाका? उसे लगा इसके वजूद पर से ट्रेन गुजर गई हो। ठीक है, चेक करो। राहिम ने संजीदगी से कहा। इसका रुख हॉल की तरफ था। सर, मैं हर जगह चेक कर चुका हूँ, अकबर ने बेबसी से बताया। राहिम ने भागते अपनी टीम को चारों तरफ फैल जाने का हुक्म दिया। कॉल काटते ही उसने मोबाइल चेक किया कि शायद सारा ने मैसेज भेजा हो, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा सका था। वहाँ कोई मैसेज नहीं था या शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रिसीव नहीं हुआ। वो हर जगह सारा को तलाशने लगा मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। सारा कहाँ चली गई? राहिम ने परेशानी से बालों में हाथ फेरते हुए बेबसी से कहा। जब अचानक इसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। उसने फ़ौरन चेक किया। सारा का मैसेज था। राहिम ने जल्दी से खोला। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे ड्रेस पर जूस गिर गया है। राहिम ने मैसेज पढ़ा। ओह नो। वो डिपार्टमेंट की तरफ भागा और साथ ही अपनी टीम को भी वहाँ पहुँचने को कहा। डिपार्टमेंट तक पहुँचने का सफ़र भी काफ़ी लंबा था। वो ये सफ़र जल्दी अबूर करना चाहता था। डिपार्टमेंट में पहुँचकर इसका रुख वॉशरूम की तरफ था। गर्ल्स वॉशरूम वाली कॉरिडोर में गया। वहाँ से दूर से ही सारा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो मुसलसल दरवाज़ा पीट रही थी। वो बार बार राहिम को पुकार रही थी और शायद नहीं बल्कि यकीनन अंदर कैसर ही था जो मुगाज़लात पक रहा था और शायद सारा को भी मार रहा था। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। राहिम के पैरों से ज़मीन निकल गई। वो जल्द से जल्द सारा तक पहुंचना चाहता था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। वो दरवाजे तक पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धक्का देने लगा। वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसा। पीछे उसकी टीम भी थी। अंदर का हाल देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो कहर उगलती और शोल्डा उगलती नज़रों से उसकी तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गर्ल्स वॉशरूम में? सारा ने हिम्मत से काम लेते हुए सख्त लहजा इख्तियार किया। जवाब में कैसर हंसना शुरू हुआ तो हंसता ही चला गया। सारा को इसके पागल होने पर शुबा हुआ। सारा दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके हंसने में कोई कमी नहीं। हम तुम एक कमरे में बंद हो, कैसर ने गुनगुनाते हुए इसके गानों में सी साउंड डाला। सारा ने खौफ से इर्द गिर्द देखा। उसे अपने ख्वाब का वो मंजर याद आया।
वही जगह थी जहाँ वो आज कैद थी और राहिम नहीं था। सारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। सारा दरवाजे की तरफ पलटी। सारा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलो, कोई है? प्लीज़ कोई तो जवाब दो। उसने रोते हुए किसी को मदद के लिए पुकारा। राहिम, प्लीज़ बात सुनो। सारा रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। कोई फ़ायदा नहीं, कोई नहीं आएगा। आज सिर्फ तुम और मैं होंगे। कैसर ने तलफेक अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा, मेरे पास साथ मत आना, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। सारा ने उसे धमकाना चाहा। वो तो तुम कर ही चुके हो पहले ही दिन से। कैसर ने छिछोरपन की हद कर दी। सारा उसे इग्नोर करते दोबारा एक बार फिर दरवाज़ा पीटने लगी। राहिम, राहिम प्लीज़ आ जाओ। सारा रोते हुए पुकार रही थी। राहिम नहीं, कैसर बोलो, तुम्हारा कैसर। कैसर ने कहकहा लगाया। उसने सारा को पकड़ना चाहा तो सारा ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया और फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और फिर नाकाम होकर पीटने लगी। कैसर गुस्से से बेकाबू होता सारा पर झपटा और सारा को एक साथ कई थप्पड़ रसीद किए। सारा को दिन में तारे नजर आ गए। वो अपने आप को छुड़वाती उसे एक बार फिर धक्का दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ी। आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा वो हीरो भी नहीं। कैसर ने सारा के बाल बड़ी बेरहमी से खींचे और सारा का दुपट्टा खींचकर फेंका। बड़ी नेकबा पारसा बनती हो, तुम्हारी ये पारसाई मिनटों में ख़त्म कर दूंगा। सारा उसे मुसलसल धक्के दे रही थी मगर वो धान पान सी लड़की एक तवाना मर्द से कैसे मुकाबला करती। तुम्हारी कीमत मैं ले चुका हूँ, मैंने कहा था, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अगर सुनती तो तुम्हारा फ़ायदा भी हो जाता। होगा अभी भी वही, लेकिन अफसोस अब तुम्हारा खसारा है। उसने सारा को ज़ोर से धक्का दिया। लेकिन चलो, तुम्हें अभी भी कुछ दे जाता। तुम मुझे खुश कर दो तो इस डील में से कुछ % तुम्हारा। बड़ी ऊंची बोली लगी है तुम्हारी, और अगर तुम खुश ना करो तो मुझे ज़बरदस्ती लेना आता है। उसने दोबारा से सारा के बालों को बेदर्दी से खींचा। उसकी चीखें निकल गई। मुसलसल राहिम को पुकार रही थी। सारा ने उसे नाखून मारे। वो इससे बाल छुड़वाने में कामयाब हुई और दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। राहिम, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, राहिम आ जाओ। सारा रोई जा रही थी और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राहिम नहीं, कैसर। सारा कैसर के गुस्से का ग्राफ पड़ गया। उसने एक थप्पड़ और जड़ा और सारा ज़मीन पर गिरी। सारा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। राहिम। सारा घूमते हुए सर को पकड़े राहिम को पुकार रही थी। कैसर अब इसकी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और सारा को ज़मीन पर धक्का दिया। सारा मुंह के बल गिर गई थी। अब उसमें मज़ीद हिम्मत नहीं बची थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या पहले नहीं पता करवाया था? उसकी धाड़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने पता करवाया था, मगर इस वक्त ऐसा। अभी कैसर मज़ीद कुछ कहता कि एक और सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर आ लगा। इसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। ये पता करवाया था जब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। वो आग बगोला हुआ। वो मेजर समझता क्या है, इतनी आसानी से मैं अपना सब कुछ ख़त्म नहीं होने दूंगा। वो इंतकामी लहजे में गोया हुआ। वो बुलबुल मुझे हर कीमत में चाहिए। क्या समझता है वो मेजर इस बुलबुल को पर्दे में रखेगा तो मैं इस तक पहुंच नहीं सकूंगा? उसने तमस्खर उड़ाया। कैसर भी तंजिया हंसी हंसा। मैं इस बुलबुल को लेकर वहाँ जाऊँगा कि पूरी दुनिया की खाक भी छान लेगा, तभी वो अपनी बुलबुल का साया भी नहीं मिलेगा। उसने कहकहा लगाया तो फिर कहकहा लगाता ही चला गया। इस बार कैसर का कहकहा भी साथ था। कैसर का दिमाग भी बहुत कुछ बुन रहा था कि कैसे इस लड़की को इस मेजर के बराबर से उठाकर लाना है कि वो कुछ खुद पछताता रह जाए। मेहर बाहर जाने के इंतज़ामात करो, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसकी आंखें खतरनाक हद तक लाल अंगारा हो रही थी। तमाम लड़कियों को शिप में डालकर समंदर पार हमारे खुफिया ठिकानों पर मुंतकिल कर दो। इसका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था। तुम इस पार्टी में इस बुलबुल को पकड़ोगे तो मेजर को ये जाहिर करोगे कि जैसा हमारा टारगेट वहाँ लड़कियाँ पकड़ना है, लेकिन हमने सिर्फ लड़कियाँ नहीं पढ़नी, हमें वो हसीना भी चाहिए। उसने उसे हदायत दी। कुछ देर बाद वो दोनों हंसते हुए अपने शिकारी को शिकंजे में जकड़ने के लिए ख़तरनाक मंसूबा तैयार कर चुके थे। शिकारी शेर की घाट लगाए बैठे थे, लेकिन इस पर कैसर शिकारी और शेर दोनों की घाट लगाए बैठा था। इसका कहना था कि बेईमानी भी करो तो ईमानदारी से करो। वो सामने बैठे शख्स के साथ भी बेईमानी करने वाला था। इसका इरादा पहले खुद सारा से फ़ायदा उठाने का था, फिर ही आगे का सोचने का था। क्या हमेशा की तरह इस बार भी राहिम सारा की हिफाजत करने में कामयाब रहने वाला था, या इस बार बुरे तरीके से हार इसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी? कैसर ने सारा की तरफ बढ़कर इसको बालों से खींचा और कंधे से इसकी शर्ट खींची। शर्ट के फटने की आवाज़ वाज़ेह थी। कंधा बरहना हो गया। इससे पहले वह अपने नापाक इरादों में कामयाब होता, इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर कुछ लोग तेज़ी से अंदर आए। कैसर ने बरहमी से आने वाले को देखा। इससे पहले कैसर इस आने वाले को शूट करता, वो कैसर पर झपट पड़ा। क्या कहा था? दूर रहना इसने।
کا راہم نے زوردار مکہ جڑا۔ اس پر میلی آنکھ برداشت نہیں میں کروں تو نے ہاتھ اٹھایا؟ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ راہم غصے سے اسے پیٹنے لگا۔ نہیں رہ سکتا تو، ایسی خوبصورتی کو صرف سراہا جاتا ہے، تیری طرح قید کر کے نہیں رکھا جاتا۔ کیسے پیٹتے ہوئے بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتا۔ بکواس بند کرو۔ راہم نے ایک اور پنچ مارا۔ راہم نے اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ میں اس کی بولی لگا چکا ہوں، بڑی تگڑی قیمت لگی ہے، اسے تو اب تمہیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ کیسر نے کمینگی سے کہتے کہا لگایا۔ یہ اب تمہارے کام کی نہیں رہی، یہ صرف میری ہے میجر، میں اسے حاصل کر چکا ہوں۔ کیسر نے ایک اور بلاسٹ کیا۔ راہم نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سارا چلائی۔ اسے تو اب میں اور فائدہ اٹھاؤں گا، اور جس سے میں نے اس کی بولی لگائی ہے اسے تو ویسے ہی انچھوئی خوبصورتی پسند ہے۔ کیسر نے مزہ لیتے ہوئے مزید بکواس کی۔ جب تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا ہے کہ میں میجر ہوں تو تمہیں یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ میری بیوی ہے۔ راہم نے اسے لاتے اور مکے جڑے۔ جو بھی ہو میجر، تمہیں اب اس سے دستبردار ہونا ہی ہوگا۔ شیزی کا دل اس پر آ گیا۔ اس کے بعد اس سے آگے تم تو احمق ہو جو۔ راہم نے مارتے ہوئے اسے ادھموا کر دیا تھا، لیکن وہ زبان سے خرافات بک رہا تھا اور باز نہیں آ رہا تھا۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور۔ راہم نے آخری مکہ مارتے ہوئے اسے اکبر کی جانب دھکیلا۔ اکبر اور شاہ نواز اسے پکڑ کر لے گئے۔ راہم زمین پر گرا سارا کا دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے سارا کی طرف بڑھا، جو دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو کا حصار بنائے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ راہم نے اس کے گرد دوپٹہ لپیٹا۔ سارا، راہم نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ راہم، سارا صرف اس کا نام لے سکی۔ میں آ گیا ہوں۔ راہم نے اسے تھپکتے ہوئے ساتھ لگایا۔ سارا خوف سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ جھوٹ۔ سارا روئے جا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے۔ راہم اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ وہ کانپ رہی تھی تو کبھی جھرجھری لے رہی تھی۔ راہم شرمندہ ہو گیا۔ راہم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ راہم نے اس کے سر کو تھپکا۔ میں ہوں، کچھ نہیں کرے گا آپ۔ راہم نے اسے تسلی دی۔ اس کے گال سہلائے۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا کو ابکائیاں آنے لگی۔ راہم نے سارا کے آنسو صاف کیا اور اسے حوصلہ دینا چاہا۔ سارا کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور واش بیسن کی طرف لے گیا۔ پانی کا ٹیپ کھول کر ہاتھ گیلے کیا اور پھر سارا کے چہرے پر پھیرا۔ اس کے بال ٹھیک کیے۔ سارا گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ راہم نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ آر یو اوکے؟ راہم نے پریشانی سے پوچھا۔ سانس نہیں آ رہی۔ سارا صرف سر اس بات میں ہلا سکی اور بہت مشکل سے کہہ سکی۔ اتنے میں ایان پانی کی بوتل لے آیا اور اس نے راہم کی طرف بڑھائی۔ راہم نے تھام لی۔ پانی پیو سارا۔ راہم نے اس کی طرف بوتل بڑھائی۔ سارا نے ایک گھونٹ پیا اور اسے الٹی ہو گئی۔ راہم نے اس کے کپڑے تھپکنے لگا۔ اس کا چہرہ صاف کیا اور ساتھ لگایا۔ وہ چلا گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ ریلیکس، جسٹ ریلیکس۔ راہم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ پانی پیو گی؟ راہم نے پھر سے پوچھا۔ سارا نے سر نہ میں ہلایا۔ اب وہ ریسٹ ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، میں اسے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ راہم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی بول رہی تھی۔ سارا بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ راہم نے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ چلے؟ راہم نے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ فراز نے سارا کا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ راہم نے لے کر اس کا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھا اور ساتھ لگائے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ یونیکی بیک گیٹ سے نکل گئے۔ ہیلو فراز، کیا اپڈیٹ ہے؟ راہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے اتنا ٹارچر کرو کہ جتنا کر سکتے ہو، بس مرنا نہیں چاہیے۔ مرے گا وہ میرے ہی ہاتھوں۔ راہم نے آخری بات صفاقی سے کی۔ ہاں پوچھو، راہم نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹر ہے، میں نہیں آ سکوں گا، اوکے؟ راہم نے نرمی سے فراز کو کہا، جو یقیناً سارا کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ تھینکس۔ راہم کی کال منقطع ہو گئی۔ سارا سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے صرف راہم کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ راہم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تم گھر جاتے ہی کمرے میں چلی جانا، کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ راہم نے سمجھایا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم پلیز مجھے چھوڑ کر ابھی مت جاؤ۔ سارا نے ڈر کر کہا۔ کہیں بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ راہم نے اسے یقین دلایا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں پارک کی۔ تم سیدھا کمرے میں جاؤ اور کسی کو مت دیکھنا، میں آ رہا ہوں، راہم نے کہا۔ راہم پلیز جلدی آنا، سارا نے گیلی پلکیں لیے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ راہم نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ سارا آنسو صاف کرتی گاڑی سے نکل گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر بڑھ گئی۔ راہم بھی اس کے پیچھے آیا۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ اوپر سارا کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے کمرے میں جیسے ہی آیا، وہ صوفے پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ راہم اس کی وارڈروب کی طرف بڑھا اور ایک ڈریس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جاؤ شاباش، چینج کر کے آؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، راہم نے کہا۔
سارا نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جاتے ہی سارا کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ کر گرا۔ سینورینا، ریلیکس، میں یہاں ہوں۔ راہم نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آئی۔ راہم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کس کا نام لے رہا تھا راہم؟ میری زندگی سے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے، سارا نے دکھ سے کہا، کیونکہ اسے اب نئی فکر سکت آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے راہم کوئی جواب دیتا راہم کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ کیسے ہو؟ راہم نے لہجے کو حشاش بشاش بڑھایا اور سارا کو اپنے حصار میں لیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ راہم نے خوشگوار انداز میں پوچھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ راہم نے لہجہ ہنوز برقرار رکھا۔ کچھ بھی نہیں، شام میں آیا تھا، تم لوگ گھر پر نہیں تھے تو سوچا تم سے ملوں۔ سارا کیسی ہے؟ ارحم نے مسکراتے لہجے میں سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ہم پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ سارا نے ڈر کر راہم کو پکڑا۔ راہم نے اسے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ تم کسی کے ساتھ ہو؟ ارحم نے کھوجنے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، راہم نے یک لفظی جواب دیا۔ تم کہاں ہو؟ ارحم نے پھر پوچھا۔ گھر پر۔ راہم کا انداز ہنوز برقرار تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، راہم نے کہا۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی رہی۔ چلو پھر کل بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ ارحم نے اس خاموشی کو توڑا اور سنجیدگی سے بولا۔ اوکے بائے، راہم نے جلدی سے کہا۔ کال منقطع ہو گئی۔ کیا کہہ رہے تھے ارحم بھائی؟ سارا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم بے فکر رہو۔ سارا نے اس کے گرد بازو حمال کر دیے۔ راہم کی آنکھ کھلی تو سارا اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ راہم نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چہرے سے پیچھے کیے۔ راہم نے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھا۔ آہستگی سے سارا کے سر کو تکیے پر منتقل کیا اور اس پر کمبل ٹھیک کیا۔ وقت دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنا موبائل پکڑ کر ٹیرس پہ آ گیا۔ اسے ایک نمبر ڈائل کیا جو آدھی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ میں تمہاری ہی کال کا ویٹ کر رہا تھا، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ارحم نے پوچھا۔ کیسر نے اسے کل شام پارٹی میں واش روم میں بند کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ میں کل اس کے ساتھ ہی تھا، اسے تب سے تفصیلاً بات نہیں ہو سکی۔ اب کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ تم اس کے پاس ہی رہو، اس کا خیال رکھو۔ میری ضرورت پڑے تو بتانا۔ تھینک یو یار۔ کال منقطع ہو گئی۔ راہم سارا کے کمرے میں آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مووی دیکھ رہی ہوں لیکن مزہ نہیں آ رہا، سارا نے بوریت سے کہا۔ راہم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ سارا فکر مند ہوئی۔ سنورینا امریش پوری چلا گیا ہے، راہم نے بتایا۔ کہاں؟ سارا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہماری زندگیوں سے بہت دور، مر گیا ہے وہ، راہم نے سنجیدگی سے بتایا۔ میں نے اسے ویسے ہی مارا جیسے تم چاہتی تھی۔ سارا گمسم سی ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد سنبھل گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہ کرنا، سارا نے سادگی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ راہم، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ صاحب نے راہم کی بیئر پر لب رکھے اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ یو آر دا بیسٹ، مائی بیسٹ فرینڈ، مائی میجر اینڈ مائی سویٹ ہبی، سارا نے جوش سے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم بھی مسکرا دیا۔ یو آر کوئین آف مائی ہارٹ، مائی سینوریٹا، مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ مائی پریشیسٹ وائف، آئی لو یو سو مچ، راہم نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اظہار محبت کیا۔ جواب میں سارا بھی مسکرا دی۔ آؤٹنگ پر چلے؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چلتے ہیں، راہم نے اس کی ناک پر لب رکھے۔ کہاں جانا ہے؟ راہم نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ، راہم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ جہاں تم چاہو، سارا نے پزر ہوتے ہوئے کہا۔ چلو گی؟ راہم نے بے ساختہ پوچھا۔ سارا خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلی اور بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کرتی بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ سارا نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ اس کا ارادہ آج راہم کے ساتھ کھینچی جانے والی تصاویر کو دیکھنے کا تھا۔ ایک آنر نمبر سے میسج آیا تھا۔ اسے ناسمجھی سے کچھ سوچتے ہوئے میسج کھولا۔ میسج اور پکچرز بھی تھیں۔ پکچرز میں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ موجود تھی جو سارا کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگر چاہتی ہو کہ یہ تصویریں وائرل نہ ہوں تو میرے اگلے میسج کا انتظار کرو۔ سارا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گریا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ موبائل اٹھا کر ان پکچرز کو دیکھتے ہوئے وہ راہم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ تھم گئی۔ پکچرز کو دوبارہ دیکھا۔ وہ تصویریں ایسی لی گئی تھیں کہ کوئی بھی اس پر یقین نہ کرے، یہاں تک کہ راہم بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج کی رات پھر روتے ہوئے ڈرتے ہوئے گزرنی تھی، لیکن آج صرف فرق اتنا تھا، آج وہ تنہا تھی۔
सिकंदर विला में अगली सुबह मामूल के मुताबिक थी। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर जमा थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया जा रहा था। सारा भी खुद को कंपोज करती घसीटते हुए नाश्ते की टेबल पर आई थी। जल्दी आ जाए भाभी, आज आपका और मेरा फेवरेट नाश्ता पैनकेक्स बने हैं, परी ने खुश होते हुए कहा। सारा फीका सा मुस्कुरा दी। सारा बेटा, तुम रात को सोई नहीं हो क्या? अस्मा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। राहिम जो कॉफ़ी का सिप ले रहा था और साथ साथ मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था, उसने झटके से मुड़कर सारा को देखा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। आंखें सूजी और सुर्ख नजर आ रही थीं, जो रात भर जागते और रोने की खुमास थी। सारा कुर्सी घसीट कर राहिम के बराबर बैठ गई। सोई थी मॉम, सारा ने अटकते हुए बताया। तुम ठीक हो? रात भर रोती रही हो, मगर क्यों? डर लग रहा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? राहिम ने तशवीश से कई सवाल कर डाले। मैं ठीक हूँ। सारा ने हत्तल इम्कान लहजे को हमवार रखने की कोशिश की। राहिम ने इसका नसरी चुराना, अपने आप को नॉर्मल ज़ाहिर करना और सारे सवालात का गोल कर देना शिद्दत से नोट किया। राहिम ने उसके लिए पैनकेक निकाला और कॉफ़ी भी डाल दी, लेकिन सारा ने नज़र ना उठाई। इसका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वो जानती थी कि राहिम इसकी आंखें चुटकियों में पढ़ लेता है, इसलिए वो आंखें नहीं मिला रही थी। राहिम को इसी बात ने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई कि वह परेशान थी और उसे नहीं बता रही थी, और ऐसे पहली बार हुआ था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने इसकी सेनोरीना को मीटर से छुपाने पर मजबूर कर दिया? जहाँ बहुत ज़्यादा वह हर्ट हुआ था, वहीं तशवीश भी थी कि यकीनन बहुत संगीन है। मगर क्या? सारा सुस्त रवि से नाश्ता कर रही थी। राहिम बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। कुछ सोचते हुए राहिम ने सारा को पुकारा। सारा! अभी वो बात का आगाज़ ही करने लगा था जब इसी वक्त राहिम का फ़ोन रिंग हुआ, जो उसने फ़ौरन रिसीव किया। हेलो? कब? ट्रेस करने की कोशिश करो, मैं 10 मिनट्स में आ रहा हूँ। राहिम ने खड़े होते हुए कहा। कॉल मनक़ता हो गई। ओके, मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम है। राहिम ने सारा को देखते हुए संजीदगी से कहा। अस्मा बेगम ने फिक्रमंदी से कुछ आयात पढ़कर इस पर फूंक दी। अपना ख्याल रखना। सिकंदर साहब फिक्रमंदी से बोले। जी। राहिम ने सर इस बात में हिलाया। बाय। सारा ने फिर भी सर नहीं उठाया था, हालांकि वो रोज़ उसे बाय बाय स्माइल ज़रूर देती थी। राहिम गहरी सांस खारिज करता डाइनिंग हॉल से निकल गया और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया। नाश्ते के बाद सारा ऊपर आ गई। आंसुओं का ना खत्म होने वाला सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया था। वो काफ़ी देर आंसू बहाती रही। काश राहिम, तुमने मुझसे वो वादा न दिया होता, या मैंने ना दिया होता। सारा अपना सर पकड़े रोए जा रही थी। लम्हे मिनटों में और मिनट घंटों में बदलते गए और वो रोती रही। काफ़ी देर वो यूं ही इसी जाविये में बैठी रही, क्योंकि ज़िंदगी ही थम गई थी। अब कोई इसका एतबार नहीं करेगा, न सिकंदर विला के मकीन और ना ही कमाल हाउस के मकीन। वो एक बार फिर शिद्दत से रोने लगी। इसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने खौफजदा होकर मोबाइल को देखा, जहाँ राहिम कॉलिंग जगमगा रहा था। सारा ने आंसू साफ किया और गला खंखार कर कॉल रिसीव की। हेलो सेनोरीना, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। ये तकलीफ़ इतनी बड़ी है कि मैं तुम्हें लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। राहिम ने संजीदगी और दुख भरे लहजे में कहा। राहिम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। सारा ने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, जो एक बार फिर टिप टिप बरसने लगे थे। मैं कभी ऐसा करने का सोच नहीं सकती जो तुम्हें दुख पहुंचाए। ट्रस्ट मी। सारा ने अपना यकीन दिलाना चाहा। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये तुम ही ने किया और तुम ही कर सकती हो, राहिम ने मज़ीद कहा। राहिम, मेरी सेनोरीना, तुमने सेकंड पोजीशन ली है और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस हो गया है, राहिम ने हंसते हुए कहा। रिजल्ट? लेकिन तुम तो... सारा ने कुछ कहना चाहा, मजाक कर रहा था, राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुश नहीं हो? राहिम हैरान हो। खुश हूँ, सारा ने संभलते हुए कहा। लग तो नहीं रहा। राहिम को इसके अंदाज अब भी खटका रहे थे। कोई बात ही करो, राहिम उसे बोलने पर उकसा रहा था। सर, इससे पहले सारा कुछ कहती, राहिम को किसी ने मुखातिब किया। मैं बाद में बात करता हूँ सेनोरीना, अपना ख्याल रखना, बाय। राहिम ने कॉल मनक़ता कर दी। सारा मोबाइल हाथ में पकड़कर एक बार फिर बिलक उठी। रात के राहिम घर वापस आया, डोर अनलॉक करके अंदर दाखिल हुआ। लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सीढ़ियाँ अबूर करने लगा। थकन उसकी चाल से ही वाज़ेह थी। ऊपर आकर उसने सारा के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो सो रही थी। राहिम बहुत हैरान हुआ। वो हमेशा ही उसके आने का इंतज़ार करती थी, चाहे जितनी भी देर हो जाए। वो बहुत हैरान था कि आज वो क्यों नहीं जाग रही थी। राहिम अपने कमरे में आ गया, फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद नाइट सूट में उसकी वापसी हुई। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर परफ्यूम का स्प्रे किया, बालों में ब्रश किया। सोचों के धागे सारा से ही उलझे हुए थे। उसे उसके इंतज़ार करने, उसके साथ कॉफ़ी पीने की आदत हो चुकी थी। फिर कुछ ख्याल आते वो तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करके नीचे आया और किचन में चला गया और फ्रिज खोला। शायद उसने कुछ स्पेशल बनाया हो,
لیکن اس سے فریج میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو خاص ہو۔ سوچوں میں گم اس نے فریج کا دروازہ بند کر دیا، آہستگی سے کچن سے نکل آیا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ آج تو رزلٹ آیا اس کا، کچھ اسپیشل تو بنانا بنتا تھا۔ پھر اس امریش پوری سے بھی جان چھوٹی ہے، چڑیل بھی اب اس کی زندگی سے جا چکی ہے، تو کچھ تو سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا؟ شاید تھک گئی ہو اس لیے انتظار بھی نہیں کیا، لیکن ایسا بھی کیا کہ اس کا انتظار ہی نہیں کیا؟ یہ تسلی خود کو دیکھ کر سارا سے صبح بات کروں گا خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ سکندر ولا میں صبح معمول کے مطابق تھی۔ اتوار کا دن تھا، سبھی لوگ گھر پر موجود تھے۔ ڈائننگ ہال سے اشتہا انگیز پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ زرگل بھابھی کو بلائیں، آج ان کا اور میرا فیوریٹ ناشتہ ہے قیمے کے پراٹھے، انہیں کہیں میں انتظار کر رہی ہوں ان کا، پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ زرگل راہیم بھائی کو بھی نہ بلا لانا۔ اسما بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ زرگل سہراتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر پہنچتے ہی راہم آتا دکھائی دیا۔ بھائی ناشتے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ راہم سر اس بات میں ہلاتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ سرگل نے سارا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بھابھی ناشتے پر انتظار ہو رہا ہے، پری بیوی آپ کو بلا رہی ہیں۔ سرگل نے مؤدب انداز میں سارا کو جگایا۔ سارا کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ زرگل حیران ہوتی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے بھابھی ہمیشہ جواب دیتی تھی۔ بھابھی؟ سرگل تھوڑا آگے ہوئی۔ قیمے کے پراٹھے بنائے ہیں میں نے، پری بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ سارا کے وجود میں اب بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ سرگل کو تشویش نے آ گھیرا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کا ہاتھ پکڑا جو کہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ سرگل نے فوراً پریشانی سے سارا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو کہ بھٹی کی مانند جل رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، بھابھی بے ہوش ہے۔ سرگل نے گھبراتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ راہم جو سینڈوچ کھا رہا تھا، زرگل کی حواس باختہ آواز پر چاروں چونکے اور اس کی ساری بات سمجھ آنے پر راہم کرسی گھسیٹ کر دھوڑا۔ سیڑھیاں چڑھ تیزی سے پھیلانگتا سارا کے کمرے میں گیا۔ وہ تینوں بھی پیچھے دوڑے۔ بھابھی پلیز اٹھیں، زرگل سے ہلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ راہم نے پریشانی سے پوچھا اور سارا کی طرف بڑھا۔ زرگل پیچھے ہو گئی۔ بھابھی کو بہت تیز بخار ہے اور بے ہوش ہے۔ راہم نے بیٹھتے ہوئے بخار چیک کیا جو کہ بہت تیز تھا اور پلس چیک کی جو کہ بہت سلو تھی۔ سارا آنکھیں کھولو۔ راہم نے اس کے گال تھپ تھپایا۔ جواب ندارت تھا۔ اب راہم نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ باقی سبھی پریشانی سے راہم کے پیچھے کھڑے کارروائی دیکھ رہے تھے۔ سارا آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں، کھولو آنکھیں۔ راہم نے پریشانی سے سارا کو پکارا۔ ارحم کو کال کرو، سکندر صاحب نے فوراً کہا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحم سارا کا تفصیلی چیک اپ کر رہا تھا۔ سب ارحم اور سارا کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈائگنوز ہوتے اس نے جھٹکے سے راہم کی طرف دیکھا جو خود اس کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اسما بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، بس وائرل بخار ہے، کچھ فکر کی بات نہیں ہے۔ ارحم نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گی۔ ارحم نے انجیکشن نکالتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، ڈرا دیا تھا ہمیں تو۔ اسما بیگم نے کہا۔ ارحم تم اسے سمجھاؤ، یہ اداس ہوگی اپنے گھر والوں سے۔ اسما بیگم نے کہا تھا۔ رشتوں کو باندھ کر نہیں رکھتے بیٹا جی۔ سکندر صاحب نے راہم کی طرف دیکھا۔ پری نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یار بھابھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ پری نے سارا کے بال سنوارے۔ مجھے ایسی اچھی نہیں لگ رہی، پری نے روتے ہوئے کہا۔ پری یہ شام تک ٹھیک ہو جائیں گی، ڈونٹ وری، ارحم نے تسلی دی۔ ناشتہ کر کے جانا بیٹا، اسما بیگم نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو آنٹی، میں ناشتہ کر چکا ہوں، ارحم نے رسانیت سے کہا۔ آج پراٹھے بنے ہیں، وہ کھا کر جانا، میں تمہیں لوگوں کے لیے ناشتہ اور کافی بھجواتی ہوں، اسما بیگم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ راہم نے بے چینی سے ارحم کا کندھا ہلایا اور اشارے سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحم نے 2 منٹ رکنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں کے سیڑھیاں اترنے کی آواز سنتے ہی راہم نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ارحم بھی آ کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ راہم کافی بے چین تھا۔ کیا نئی تبدیلی آئی ہے راہم؟ ارحم نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، راہم نے کہا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ اس نئے رشتے کے جڑنے سے میں نے اپنا بہترین دوست کھو دیا ہے؟ ارحم نے تکلیف سے کہا۔ راہم نے اسے خود میں بھیجا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، میں تمہارے لیے آج بھی وہی راہم ہوں۔ راہم نے پیٹھ تھپ تھپائی۔ پھر اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ارحم نے کہا۔ کیا نہیں بتایا؟ راہم نے پوچھا۔ راہم، اس کا سٹریس لیول اتنا ہائی ہے کہ اگر تم کچھ لمحے اور نہ آتے تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، ارحم نے پریشانی سے بتایا۔ یہ کوئی موسمی بخار یا وائرل نہیں ہے، یہ کسی ذہنی تناؤ اور خوف کے زیر اثر ہے۔ یہ بخار کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ سمٹم ہے کہ اس کے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ یہ واقعی بے ہوش ہے،
بخار کی وجہ سے نہیں، ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ ارحم نے تفصیل سے بتایا۔ تمہیں اس کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ یار پرسوں رات تک تو سب ٹھیک تھا، بلکہ خوش تھی۔ امریش پوری مر گیا ہے، کل صبح سے یہ رویہ چینج تھا۔ میں بزی تھا، زیادہ دھیان نہیں دے سکا۔ اس کا رزلٹ بھی آیا کر سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، لیکن خوش نہیں ہوئی۔ نہ کچھ بتایا، نہ بنایا، نہ کچھ سیلیبریٹ کیا، یہاں تک کہ میرا انتظار بھی نہیں کیا، سو گئی تھی، راہم نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ گاڈ، میں ایک بار چیک تو کرتا، یہ یقیناً جاگ رہی ہوگی۔ راہم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ راہم وجہ کو ڈھونڈو، کیونکہ وجہ تمہاری سوچ سے زیادہ بڑی ہے جو اس کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ ارحم نے فکر مندی سے کہا۔ میں اس وجہ کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اسے اپنے فرینڈ اپنے میٹر سے چھپانے پر مجبور کیا۔ راہم نے جبڑے سختی سے بھینچے۔ نہیں جانتی۔ راہم نہ جاؤ۔ سارا کی بڑبڑاہٹ پر راہم تڑپ کر اس کی طرف بڑھنے لگا جب ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی بات سننے کی کوشش کرو، ارحم نے اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی طرف دھیان دلایا۔ خطرہ ٹلا نہیں ہے راہم، میں نے انجیکشن لگا دیا، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اسی بیچ میں تمہیں اس سے اگلوانا ہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیئر کرنے سے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے اور یہ خطرے سے باہر آ سکتی ہے۔ میں آج گھر والوں کو اپنی طرف بلوا لیتا ہوں، تم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اسے ریلیکس کرو اور اگلواؤ، جب تک تم نہیں کہو گے میں ان کو وہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ ارحم نے مشورہ دیا۔ راہم نے سر اس بات میں ہلایا۔ راہم سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو سارا نے اس سے شیئر بھی نہیں کیا۔ کیسر اور الینا کے بعد ابھی کون پیدا ہو گیا تھا جو کیسر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور اس نے اس کی سینوریٹا کی یہ حالت کر دی تھی۔ کل رات ہی تو میسج آیا تھا کہ اگر وہ نہیں چاہتی یہ پکچرز وائرل ہو اور میجر راہم کو سینڈ کی جائیں تو اسے کل شام 8 بجے ہوٹل میں پہنچنا ہوگا۔ نہ پہنچنے کی صورت میں نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ وہ نہ تو اپنی بدنامی چاہتی تھی اور نہ راہم کو کھونا، لیکن وہ جانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ اسے موت گلے لگا لے۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور راہم کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ سارا ہڑبڑا کر سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ راہم جو اس کے سارا کا سوچوں میں گم ہونا اور آنسو بہانا نوٹ کر رہا تھا، خاموشی سے دیکھتا رہا۔ سارا نے پیچھے ہونا چاہا لیکن راہم نے ہونے نہ دیا۔ کیا ہوا؟ راہم نے پوچھا۔ بابا کی یاد آ رہی ہے، سارا نے بغیر نظریں ملائے ایک بار پھر جھوٹ بولا۔ کیا ہوا ہے سینوریٹا؟ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تمہیں اپنے میجر سے چھپانے پر مجبور کر رہا ہے؟ راہم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ راہم کے آنسو صاف کرتے ہی سارا کے آنسو میں مزید شدت آ گئی۔ راہم نے اپنے ساتھ سارا کو پھر سے لگایا۔ بتاؤ مجھے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، راہم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم نے ہماری ساری پرابلمس ایک ساتھ فیس کی ہیں، تو اب ایسا کیا ہوا ہے؟ راہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں راہم، اب کی بار جو ہوا ہے تو مجھے چھوڑ دو گے، دھتکار دو گے اور تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا، سارا نے سسکیوں کے درمیان میں کہا۔ میں عام مرد نہیں ہوں، میں تمہارا میجر ہوں اور میری جان بستی ہے تم میں، اور میں اپنے آپ کو کیسے دھتکار سکتا ہوں؟ راہم نے سنجیدگی سے کہا۔ سارا نے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہاری زندگی سے مجھے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس بار ایسا تم خود کرو گے، مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکو گے۔ سارا نے بلکتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی، میں نے کبھی تمہیں چیٹ نہیں کیا۔ سارا شدت سے رو دی۔ مجھے پتا ہے، بات بتاؤ، راہم اسے مدعے پر لا رہا تھا۔ سارا نے ڈرتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ راہم نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور نظر سیدھا موبائل پر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسا کیا ہوا ہوگا۔ راہم اٹھ کر موبائل کی طرف بڑھنے لگا۔ سارا کی سانس پھولنے لگی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سینوریٹا، سانس لو، کچھ نہیں ہوا۔ راہم پریشان ہو گیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو بھی ہوا سب ٹھیک کر دوں گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ راہم نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ موبائل آف تھا۔ سارا نے موبائل آف کر رکھا تھا۔ وہ آن کیا گیا تو سارا روئی جا رہی تھی۔ راہم نے موبائل آن کرتے ہوئے واٹس ایپ اوپن کیا۔ یہ میں نہیں ہوں۔ سارا نے اس کا کالر پکڑا، اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ان نون نمبر سے آیا تھا میسج جو کھل چکا تھا، جس میں موجود تصویریں اور میسیجز دیکھ کر راہم کا خون کھولنے لگا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں تنگ گئی۔ ان تصویروں میں سارا کسی کے ساتھ تھی اور وہ تصویریں بہت کلوز تھیں۔ کہیں پر سارا کو حق کیا ہوا تھا، کس کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھامے ہوئے۔ اسے غصہ سینوریٹا پہ نہیں، اسے غصہ شیران ہمدانی پر تھا جس نے یہ پکچر ایڈٹ کی تھی۔ میں اسے نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سارا کی آواز نے راہم کو ہوش کی دنیا میں لپٹ کھا۔ میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی،
میرا یقین کرو، سارا اپنی صفائی دے رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ پارٹی کے دن کی پکچر ہے، یہ تم ہی ہو۔ راہم نے اسے بتایا۔ نہیں راہم، یہ میں نہیں ہوں۔ سارا نے تڑپ کر اسے روکا۔ یہ تم ہی ہو سینورینا، راہم نے زور دے کر کہنا شروع کیا، لیکن میری پکچرز کو ریپلیس کیا گیا ہے۔ راہم نے مزید بتایا، یاد کرو جب تم واش روم میں لاک کی گئی تھی تب تم کتنا رو رہی تھی، تب میں نے تمہیں کنسول کیا تھا، اور اس ذلیل انسان نے وہ پکچرز ایڈٹ کی ہیں، انوائرمنٹ بھی چینج کیا، سب ایڈیٹنگ کا کام ہے، راہم نے چٹکی بجاتے ہوئے بتایا۔ یہ دیکھو، اس پکچر کو غور سے دیکھو، راہم سے بتانے لگا۔ سارا کے آنسو تھمنے لگے، لیکن گرفت ابھی بھی راہم پر ہی تھی۔ لیکن ان پکچرز میں تو رو نہیں رہی، پھر یہ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ سارا نے سمجھانا چاہا۔ ایڈیٹنگ، راہم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم ان اسٹوپڈ پکچرز کی وجہ سے پرسوں روتی رہی ہو۔ راہم نے ماحول کی سنگینی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کیا پلان کیا تھا تم نے؟ راہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، میں جا ہی نہیں سکتی تھی کسی بھی صورت میں۔ سارا نے راہم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یقین دلایا۔ مجھے تم نے بتایا نہیں تھا، اور بتانے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ پہلے آپشن پر آؤ، تمہیں کیا لگتا ہے موبائل آف کرنے سے پکچرز وائرل ہونے سے رک جاتی؟ راہم نے اس کی طرف دیکھا۔ سارا نے نگاہیں جھکا۔ میری طرف دیکھو سینوریٹا، راہم نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے ان پکچرز نے تکلیف نہیں پہنچائی، مجھے تکلیف تمہارے رویے نے پہنچائی ہے۔ تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں تھا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں؟ راہم نے پوچھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ اگر تم نے میرا اعتبار نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ سارا نے تڑپ کر اپنی صفائی دینا چاہی۔ سینوریٹا، تم خود کو اتنا ہی نہیں جانتی جتنا میں تمہیں جانتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ دعویٰ بس ایسے ہی کر دیتا ہوں؟ راہم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری راہم، سارا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی مجھ سے۔ اب بھی ناراض ہو؟ کچھ دیر بعد سارا نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ راہم نے ناراضگی سے پوچھا تھا۔ پلیز نہیں راہم، سارا تڑپ گئی اور اس کی بیئرڈ پر لب رکھے۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا سینوریٹا، راہم نے یاد دلایا۔ سارا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس پر بلینکٹ دیکھ کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر ٹیرس پر آ گیا۔ چہرے کے تاثرات ہر درجہ سنجیدہ تھے۔ ہلو ارحم، پتہ لگ گیا ہے، راہم نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ اسے شہراز ہمدانی بلیک میل کر رہا ہے۔ اس علیل نے سارا کی تصویریں ایڈٹ کی ہیں، دھمکایا بھی تھا کہ اگر وہ ہوٹل میں نہیں آئی تو اس کی پکچرز وائرل ہو جائیں گی اور مجھے بھی سینڈ کر دیں گے۔ ایک میسیج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسیو ہوا ہے، جس میں ہوٹل اور ٹائمنگ چینج کر دیا، اور یہی نہیں وہ اسے مزید دھمکا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس نے موبائل آف ہونے کی وجہ سے پڑھا ہی نہیں تھا، راہم نے تفصیل سے بنایا۔ او گاڈ، ذلیل انسان، اس کے پاس سارا کی پکچرز آئیں کہاں سے؟ ارحم نے پریشانی سے پوچھا۔ میری اور سارا کی پکچرز لی گئی ہیں اور اپنی مرضی سے ایڈٹ کی گئی ہیں، راہم نے بتایا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ راہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ موبائل لے لیا سارا سے میں نے، مزید یہ کہ اس شہراز کو ٹریس کروں گا، راہم نے مزید پلان بتایا۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ اسے کسی بھی ٹینشن سے دور رکھو، ورنہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، ارحم نے سراہتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس ذلیل انسان نے اسے اتنا ڈرایا دھمکایا، اور وہ مجھ سے بیکنگ کر رہی تھی کہ میں اس پر اعتبار کروں اور اسے چھوڑوں نہ، راہم نے تکلیف سے بتایا۔ آج بہت مشکل سے بتایا اس نے مجھے، ورنہ کبھی اس طرح نہیں کرتی، راہم نے دکھ سے پلٹ کر بیڈ پر لیٹی سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، تم نے میری ہیلپ کی، کیونکہ گھر والوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ پتہ لگانا بہت مشکل تھا، راہم نے مشکور لہجے میں کہا۔ اب کیا کر رہی ہے؟ ارحم نے گہری سانس کھینچتے ہوئے خارج کی۔ میڈیسن دے کر سلایا ہے۔ ویری گڈ۔ بخار کیسا ہے؟ ارحم نے پھر پوچھا۔ کم ہے، اترا نہیں ہے ابھی، راہم نے بتایا۔ اب اتر جائے گا کیونکہ اس کی ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا، ارحم نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ یار، راہم نے ممنونیت سے کہا۔ اپنے پاس رکھو اپنا تھینک یو، ارحم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیا پلان ہے آگے کا؟ مفرور ہے، ابھی ٹریس کروں گا اسے، راہم نے سنجیدگی سے بتا۔ آل دا بیسٹ میجر، ارحم نے پرجوش کہا۔ تیرے منہ سے سوٹ نہیں کرا جتنا اس کے کرتا ہے، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تجھے اس کے منہ کے علاوہ اب کسی کے منہ سے سوٹ نہیں کرے گا، ایون کرنل کے منہ سے بھی نہیں، ارحم نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم جواباً ہنس دیا۔ مجھے چھوڑ، اسے نہیں اچھا لگا تھا کہ کرنل کے منہ سے سننا میرا میجر کی رٹ، راہم نے ہنستے ہوئے بتایا۔ میرا میجر نہیں، میرا بیٹا میرا میجر، سارا کو یہ نہیں اچھا لگا تھا
کہ سارا کچھ ان کا، اس کا کچھ نہیں۔ ارحم کی بات پر راہم کا کہکہا نکل گیا۔ ارحم بھی ہنسنے لگا۔ یہی تھا نا؟ ارحم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ راہم پھر سے ہنسا۔ خیال رکھنا اسنا، ابھی تھوڑی دیر میں گھر والے بھی آ جائیں گے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے چل بائے۔ تو انہوں نے الوداعی کلمات بولے۔ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ راہم نے فراز کا نمبر ڈائل کیا۔ ہلو فراز، میں نے تمہیں ایک نمبر بھیجا ہے، اس کی کمپلیٹ انفارمیشن نکالو، لوکیشن چیک کرو۔ یہ کب، کہاں، کس وقت آن ہوتا ہے؟ راہم نے سنجیدگی سے کہا۔ سمجھو شراز ہمدانی ہمیں مل ہی گیا ہے، راہم نے مزید کہا۔ اوکے میں انتظار کر رہا ہوں، راہم نے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ آج سارا کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ بخار ابھی تک نہیں اترا تھا لیکن مزید کم ہو گیا تھا، اس لیے سارا نیچے آ گئی تھی۔ نیچے کیوں آئی بیٹا؟ تھوڑی دیر اور آرام کرتی، ابھی تو تمہارا بخار بھی نہیں اترا، اسما بیگم نے محبت سے کہا۔ میں تھک گئی تھی مام، اور بور بھی ہو رہی تھی، سارا نے نکہت زدہ آواز سے کہا۔ راہم ناراض ہوگا بیٹا، اسما بیگم نے کہا۔ اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی باہر سے فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ سارا کی چیخیں نکل گئیں، گھر کے شیشے دروازے ٹوٹنے لگے۔ چلو سارا یہاں سے جلدی، اسما بیگم سارا کو لیے لاؤنج سے جلدی سے نکلیں۔ ان کا رخ بیسمنٹ کی طرف تھے، جہاں سے گھر کی پچھلی سائڈ کا دروازہ نکلتا تھا۔ راہم نے یہ ایسے ہی کسی دن کے لیے بنایا تھا، لیکن لاؤنج کے باہر سے ہی کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ سارا اسما بیگم کے پیچھے ہو گئی۔ باہر اور باربی ڈول، تمہارا بیسٹ آیا ہے۔ تصویروں میں موجود آدمی کو دیکھ کر سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تصویروں میں یہی تو تھا۔ اس نے خوف سے اسما بیگم کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شراز کو دیکھ کر سارا کی جان نکلنے لگی۔ باہر آؤ سویٹ ہارٹ، مجھے انتظار پسند نہیں ہے، شراز نے خباثت سے کہتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ خبردار میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو، اسما بیگم نے تندہی سے کہا۔ تمہاری بیٹی کو تو میں ہاتھ بھی لگاؤں گا اور یہاں سے لے کر بھی جاؤں گا، اب یہ تم پر ہے کہ تم کیسے بھیجتی ہو، شراز نے کمینگی سے کہا۔ مام میں نہیں جاؤں گی، چلے جاؤ یہاں سے، سارا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چلنا تو تمہیں پڑے گا، تمہاری قیمت دی ہے میں نے اس کیسر کو، شراز نے کمینگی کی حد کرتے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے راہم، راہم تمہیں نہیں چھوڑے گا، اسما بیگم نے سختی سے کہا۔ اس کو لے جاؤں گا تو چھوڑے گا، شراز نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس کے 2 آدمی آگے آئے، آگے مت آنا، اسما بیگم نے سارا کے ہاتھ میں پکڑ مضبوط کی۔ شراز نے اسما بیگم کو دھکا دے کر اپنے آدمیوں کی طرف پھینکا۔ سارا، اسما بیگم کے ہاتھ سے سارا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ مام، سارا کی چیخ نکل گئی۔ شراز نے اس کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، سارا نے پاس پڑا آواز اٹھا کر مارا۔ سارا بھاگو، اسما بیگم چلائی۔ لیکن مام، آپ ہی آئیں، سارا نے بھاگتے ہوئے بتایا۔ تم جاؤ، میری فکر مت کرو، اسما بیگم نے پریشانی سے اسے جانے کا کہا۔ سارا دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ شراز نے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھسیٹ کے اس کو زور سے ٹیبل پر پھینکا۔ سارا کا سر شیشے کی ٹیبل پر بجا اور خون بھل بھل باہر آنے لگا۔ سارا کا دماغ معاف ہو گیا۔ سارا، اسما بیگم چیخیں، تجھے محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں جانا ہے میرے ساتھ۔ بتا دینا میجر کو، شراز آیا تھا اور اپنی امانت لے گیا، شراز نے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ سارا کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں ڈال کر تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ پیچھے اسما بیگم روتی تڑپتی اور چلاتی رہ گئی۔ ارحم رش ڈرائیونگ کرتا ہوا سکندر ولا پہنچا۔ اچانک بریک لگانے پر ٹائر چرچرائے تھے۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنی گن پر پکڑ مضبوط کرتا، تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کے اندر آیا تھا، جہاں گارڈز، ڈرائیور اور چوکیدار زخمی تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا جہاں کوہرام بچا ہوا تھا۔ جا بجا شیشے کرسیاں ٹوٹی بکھری ہوئی تھیں، جگہ جگہ تازہ خون گرا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اسما بیگم کے پاس آیا، جنہیں زرگل سنبھال رہی تھی۔ اسما بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارحم کہاں ہے راہم؟ وہ لے گیا ہے اسے، اسما بیگم نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اتنا مارا پیٹا ہے میری بچی کو اس درندوں نے، میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا حل کر دیا تھا اس کی ماں اس معصوم کا؟ اسما بیگم تکلیف سے روئے جا رہی تھی۔ راہم کہاں ہے؟ بیلٹوں سے مارا میری بچی کو، اسما بیگم نے تکلیف سے کہا۔ ارحم بھائی، میں نے راہم بھائی کو کال کی تھی، انہوں نے نہیں اٹھائی تو میں نے آپ کو کال کر دی، وہ ابھی ابھی گئے ہیں، سرگل نے تفصیل سے بتایا۔ آپ کہاں تھی؟ ارحم نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اوپر کے پورشن کی صفائی کر رہی تھی، میں نے انہیں شک نہیں ہونے دیا کہ میں بھی گھر میں ہوں، لیکن راہم بھائی نے کال نہیں اٹھائی، سرگل نے بتایا۔ ایمبولینس کو بلائیں، ارحم نے راہم کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ فوٹیج نکالنے لگا اور گاڑی کا نمبر دیکھ کر اس نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ او نو، ابھی تو اس نے یہ گاڑی دیکھی تھی، اس نے شراز نام بتایا تھا،
سرگل کے مزید بتانے پر ارحم نے جھٹکے سے سرگل کو دیکھا۔ ارحم نے راہم کو دوبارہ ٹرائی کیا، اب کی بار کال ریسیو کر گئی۔ ارحم ہے بزی، سارا گھر پر نہیں ہے، اسے شراز لے گیا ہے، ارحم نے دھاڑتے ہوئے بتایا۔ راہم جو سیف ہاؤس میں بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ سکندر صاحب اور پری گھر میں داخل ہوئے۔ ارحم کی بات سن کر پری نے منہ پر ہاتھ رکھا اور سکندر صاحب ازحد پریشان ہوئے۔ گارڈز کہاں ہیں؟ سب زخمی ہیں۔ تم کہاں ہو اور کب سے؟ سرگل تمہیں کال کر رہی تھی، ارحم نے پریشانی سے بتا رہا۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کرو، ارحم نے اسے مزید معلومات دی۔ راہم نے تیزی سے نمبر نوٹ کر لیا۔ شاہ نواز شہر کے سارے راستے بلاک کرواؤ، اکبر ٹیم الرٹ کرو۔ راہم انہیں ہدایات دینے لگا۔ ارحم میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، راہم نے پریشانی سے کہا۔ راہم کچھ ٹریس ہو جائے تو مجھے بتاؤ، میں آ جاؤں گا، ارحم نے سنجیدگی اور فکر مندی سے کہا۔ راہم نے کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا ہے؟ سکندر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ پری اپنی ماں کو روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ پری نے پریشانی سے پوچھا۔ گھر پر اٹیک ہوا ہے، وہ لوگ سارا کو لے گئے ہیں، ارحم نے فوٹیج کو دوبارہ دیکھتے ہوئے بتایا۔ کون لوگ ارحم؟ سکندر صاحب کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کیس پر راہم کام کر رہا ہے آج کل، ارحم نے مزید بتایا۔ پری اور سکندر صاحب کی نظریں بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ موم، پری نے اسما بیگم کے کندھے میں منہ چھپا لیا کیونکہ اسکرین پر سارا کو پٹتا دیکھنا آسان نہیں تھا۔ شاہ زیب کو بتایا تم لوگوں نے؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں نے راہم کو بتا دیا ہے۔ ارحم بھی ضبط سے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ ایمبولینس آ چکی تھی، وہ لوگ تمام زخمیوں کو ہسپتال لے گئے تھے۔ سکندر صاحب نے شاہ زیب صاحب کو کال کر دی تھی جو فوراً آ گئے تھے۔ ان کے ہمراہ صالحہ بیگم اور ریان بھی تھے۔ ارحم کا موبائل رنگ ہوا۔ راہم نے لوکیشن اسے سینڈ کر دی تھی۔ لوکیشن مل گئی ہے، آپ لوگ دعا کیجیے گا، ارحم نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ صالحہ بیگم اسما بیگم کو سنبھال رہی تھی، ریان پری کو تسلی دے رہا تھا، حالانکہ وہ خود بہت اذیت سے گزر رہا تھا۔ سکندر صاحب اور شاہ زیب صاحب بھی پریشان تھے اور اچھی خبر سننے کو منتظر تھے۔ وہ بار بار کال کر کے انہیں پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ سرگل نے گھر صاف کر لیا تھا۔ گاڑی سڑکوں پر رواں دوا تھی۔ شراز نے سارا کے منہ پر پانی پھینکا۔ سارا کے حواس بحال ہونے لگے۔ اٹھو باربی ڈول، سارا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سارا کا پورا وجود ٹیسوں کی زد میں تھا۔ راہم تمہیں نہیں چھوڑے گا، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ تم ہو اسی لیے تو چھوڑے گا، اوپن ٹکٹ۔ شراز نے خباثت کی انتہا کر دی۔ اسے تمہاری قدر نہیں ہے، اتنی خوبصورت سی لڑکی کو ایسے رکھا جاتا ہے۔ شراز ہمدانی نے غلیظ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سارا خود میں سمٹ گئی۔ چھوئی میں لڑکیاں اور انچھوئی خوبصورتی مجھے پسند ہے، اچھا لگا مجھے یہ انداز۔ شراز کی بکواس جاری تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا ہے؟ شراز ڈرائیور پر دھاڑا۔ پاس، آگے گاڑی کھڑی ہے، راستہ بند ہے، ڈرائیور نے بتایا۔ پیچھے سے لو گاڑی، شراز نے غصے سے کہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی پھر جھٹکے سے رکی۔ اب کیا آفت آن پڑی ہے؟ شراز پھر سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر سارا خوف سے کانپنے لگی۔ باس، یہ راستہ بھی بلاک ہے، ڈرائیور نے بوکھلاتے ہوئے بتایا۔ ایک تو تم لوگوں سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، شراز نے چلاتے ہوئے کہا۔ راستہ بدلو، شراز کا پارا ہائی ہو رہا تھا، اور اب جو بھی راستے میں آئے اڑا دو، شراز نے صفاقی سے کہا۔ سارا کو بار بار گاڑی کے رکنے سے ایک مبہم سی امید جاگی کہ سارا کی نظر پیچھے آتی راہم کی گاڑی پر پڑی۔ راہم، سارا چلائی، سپیڈ فل کرو، آ گیا ہے، شراز چلایا۔ آواز بند ورنہ جان سے مار دوں گا اس کو، شراز نے دھاڑتے ہوئے اور دانت پیستے ہوئے کہا۔ سارا بے چین ہوتے ہوئے تھم گئی۔ اب شراز کی گاڑی پر حملہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف سے گاڑی ہٹ ہوتی تو دوسری طرف سے فائر ہوتا تو گاڑی کبھی دھکا مارتی۔ رفتہ رفتہ گاڑیوں اور بائکس کی تعداد بڑھتی گئی کہ ڈرائیور نے راہم کی گاڑی کو زور سے ہٹ کیا اور ٹائر چرچرا اٹھے۔ سارا نے ڈر کر پیچھے دیکھا، نہیں بچا ہوگا، شراز نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ شراز نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ تم لوگوں سے یہ لوگ سنبھل نہیں رہے، شراز نے کال ملتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ زیادہ ہیں تو کیا ہوا، اڑا دو سب کو، شراز نے اتنی بے دردی سے کہا کہ سارا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ شراز کی 2 گاڑیوں میں موجود مسلح افراد جہنم واصل کر دیے گئے۔ جلدی چلاؤ، شراز دھاڑا۔ باس، یہ لوگ زیادہ اور ہمارے پاس زیادہ آدمی نہیں ہیں، اپنی دونوں گاڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی، ڈرائیور نے پریشانی سے کہا۔ سارا نے ڈر کر ارد گرد دیکھا تو راہم کی ٹیم کی تعداد میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اب زیادہ ہو گئی تھی، شیشے مکمل ٹوٹ چکے تھے۔ مسلسل ہوتے فائر سے ڈرائیور کو گولی لگی اور چکولے کھاتی گاڑی درخت سے ٹکرائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سارا کی چیخیں گونج اٹھی۔ چپ، کتنا شور کرتی ہو،
اب آواز آئی تو یہیں ٹھوک دوں گا، شراز نے پسٹل اس کی گن پتی پہ بچاتے ہوئے کہا۔ سارا کو سانپ سونگ گیا۔ اس کو بولو چلا جائے تمہیں چھوڑ کر، شراز نے اتنے سخت لہجے میں سارا کو کہا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ شراز فوراً سارا کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ تمام گاڑیاں تیزی سے رکیں اور انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ راہم بھی گھنتا میں کھڑا تھا۔ لڑکی کو چھوڑ دو تو میں جانے دوں گا، راہم نے سختی سے کہا۔ سارا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ شراز نے ہوا میں ایک فائر کیا۔ سارا ڈر گئی۔ اگر آواز آئی تو تمہیں شوٹ کر دوں گا، واپس جانے کا تصور یہاں سے نکال دو، شراز نے گن سارا کی کن پٹی پر بجاتے ہوئے کہا۔ سارا کی سانس اٹک گئی۔ گڈ، مجھے جانے دو میجر، میں نے کیسر کو اس باربی ڈول کی قیمت دی ہے، شراز نے باور کروایا۔ کیسر ختم تو اس کے ساتھ کی ہوئی ڈیل بھی ختم، بیوی ہے یہ میری، جو ڈیل کرنی تھی مجھ سے کرو، لڑکی کو چھوڑ دو، راہم نے شراز سے ڈیل کرنے کے لیے کہا۔ راہم ایک قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ ورنہ شوٹ کر دوں گا اسے، شراز نے وائی فائر کرتے سارا پر گن ڈال دی۔ راہم اسے مت چھوڑنا، چاہیے مجھے مار دے، سارا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ شراز نے سارا کے سر پر مارا۔ چپ، آواز بند ورنہ یہیں بھون دوں گا، شراز نے صفاقی سے کہا۔ راہم کی ٹیم بھی اٹینٹیو تھی کہ کب ان کا میجر اشارہ کرے۔ راہم نے سارا کی طرف دیکھا جو بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جو چاہو گے میں دوں گا، راہم نے اسے جھانسا دیتے ہوئے کہا۔ براؤن آنکھوں نے گرے آنکھوں کو مٹی شراز کی آنکھوں میں ڈالنے کا اشارہ کیا۔ بہتی گرے آنکھوں نے تھم کر براؤن آنکھوں کے اشارے کو دیکھا، پھر سمجھ کر زمین کو دیکھا جہاں مٹی تھی۔ شراز نے ایک اور فائر ہوا میں کیا۔ وہیں رک جاؤ میجر ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں اسے بھی لے۔ اکبر نے ہوائی فائر کیا۔ شراز جو بول رہا تھا ایک دم ہونے والے فائر سے راہم کی ٹیم کی طرف الرٹ ہوا اور اس کی پکڑ سارا کے بالوں پر ڈھیری ہوئی۔ میجر اپنے آدمیوں، سارا نے موقع پاتے ہی زمین سے مٹی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا۔ شراز تڑپ گیا۔ راہم نے دوڑ کر سارا کو کھینچ کر ارحم کی طرف دھکیل دیا، جس نے فوراً سارا کو پکڑ لیا۔ راہم شراز کی طرف بڑھا اور ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ راہم، ساتھ ہی سارا کی چیخیں بھی گونجنے لگی اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے ارد گرد ارحم اور کچھ اور جانے پہچانے چہرے دیکھے، پر وہ جو چہرہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ سکندر ولا میں سارا کا استقبال بہو اور بیٹی کی حیثیت سے بہت ہی خوبصورت اور شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ سکندر صاحب نے صدقے کے لیے بکرے دیے اور سارا اور راہم کی اوپر پھولوں کی بارش میں گھر میں داخل کروایا۔ بے تحاشا رسومات کی گئیں۔ رسومات کے بعد سارا کو راہم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بے تحاشا پھولوں کی دل فریب خوشبوؤں نے ماحول کو معطر کیا ہوا تھا۔ سارا دھڑکتے دل کے ساتھ راہم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اسے دروازے کی دوسری جانب شور مچتا سنائی دیا۔ دروازے کے اس پار اسے پری ارحم اور ریان کے ساتھ مل کر راہم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ راستہ صاف ہوتے ہی راہم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ آج اس کے کمرے کا منظر مکمل تھا۔ اس کی سینوریٹا اس کے کمرے میں اپنی اصل جگہ پر پورے استحقاق کے ساتھ دلہن کے روپ میں اس کی منتظر تھی۔ آج چاندنی رات بھی ان کے ملاپ پر خوش تھی، بہت خوش۔ ان دونوں کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ان کے یورپ ٹرپ سے واپسی پر ارحم اور پری کا نکاح ہو گیا اور ساتھ ہی ریان اور دعا کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ ارحم اور پری کی شادی پری کے بیچلرز کمپلیٹ ہونے پر ہونا طے پائی تھی، جو کہ 1 سال میں مکمل ہو جانا تھا، جس کا ارحم کو شدت سے انتظار تھا۔ ارحم اور پری نکاح کے بعد بہت خوش تھے۔ ارحم آج بھی ان کے گھر میں ایسے ہی آتا تھا، تو اب تو اکثر یونیورسٹی کے پک اینڈ ڈراپ بھی وہی کرتا تھا۔ ریان اور دعا کی شادی اس کی پڑھائی اور اسٹیبلش ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ ریان بھی اکثر دعا کو لے کر سکندر والا آ جاتا تھا اور پھر تمام ینگ پارٹی مل کر آؤٹنگ کا پلان بنا لیتی تھی۔ ان کے شب و روز بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ہمیں جانا ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ سارا نے فوراً پوچھا۔ اسلام آباد، راہم نے موڑ کاٹتے ہوئے بتایا۔ کس لیے؟ سارا کے انداز میں تجسس تھا۔ ایک نیا پروجیکٹ ملا۔ کوائٹ انٹرسٹنگ، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل، بہت زیادہ، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی زندگی نئے سفر، نئے مشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم قدم، مطمئن اور بہت خوش تھے۔ راہم اور سارا 3 دن بعد اسلام آباد پہنچ چکے تھے، ایک نئی شناخت، ایک نئی سٹوری اور نئے مقاصد کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے تھے۔